جو کسی کو قتل کر دے اسے کہتے وہ جیت گیا، جو قتل ہو جائے وہ کہتے ہار گیا۔ یہی ہے نا تیرے حسین نے کربلا میں فتح کو انداز کو بدل دیا۔ حسین نے فتح کے انداز کو تبدیل کر دیا۔ حسین کہتے تمہارے نزدیک فاتح وہ ہے جو کسی کو قتل کر دے، مولا فرماتے فتح اور شکست کا معیار یہ نہ رکھو کہ قتل کس نے کیا، کون قتل ہوا، کس نے پانی بند کیا، کس کا پانی بند ہوا، کس نے خیمے جلائے، کس کے خیمے جلے، کس نے پانی بند کیا، کس کا پانی بند ہوا، کس نے کسی تلوار چلائی، کسی نے تلوار کھائی۔ فرماتے یہ نہیں یہ دیکھو مشن میں کامیاب نہ ہونا۔ شاباش شاباش، یہ دیکھو مشن میں کامیاب نہ ہونا۔ حسین کا مشن تھا لا الہ الا اللہ بچ جائے، یزید کا مشن تھا لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے۔ آج اگر تمہاری مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا آ رہی ہے تو پھر ماننا پڑے گا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ آباد یزیدیت، مردہ آباد بیت دشمن پر لعنت، ایمان نعرہ حیدری، یزید پورے خاندان سے لعنت۔ ہمارا وہی اللہ ہے جو سارے مسلمانوں کا اللہ ہے، ہمارا وہی نبی جس کے قدموں پر ہاتھ لگا کر علی فخر کرتا ہے، ہمارا وہی نبی، ہمارا وہی قرآن جس پر سارے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ ہم قرآن کی 6666 آیات کو قرآن سمجھتے ہیں، جو بندہ بہت سچ بولتا ہے۔ ہم قرآن کی 114 سورتوں کو قرآن سمجھتے ہیں، ہم مکی کو مکی سمجھتے ہیں، مدنی کو مدنی سمجھتے ہیں۔ ہمارا قرآن کے ہر حرف پر ایمان ہے، قرآن کے زبر پر ایمان ہے، قرآن کے زیر پر ایمان ہے۔ ہم تو قرآن کے نقطے کو بھی قرآن سمجھتے ہیں۔ بولو شاباش شاباش شاباش۔ ہم قرآن کے نقطے کو بھی قرآن سمجھتے ہیں، لیکن بات نقطے کی ہے، ہر کسی کو سمجھ آ نہیں سکتی، کیونکہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ حمد ہے، سورہ حمد کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ کا نچوڑ پیر کے نیچے والا نقطہ ہے۔ علی فرماتے انا نقطہ تو تحت الباب، شاباش شاباش، پیر کے نیچے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور ہوں اتنا ضروری، اگر نقطہ نہ ہو نہ پیر کی پہچان نہ علم کی پہچان۔ صلوات پڑھ دے بابا نے بڑھا۔ حسین ہدایت، اچھا ایک بات اور عرض کرتا تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے ہیں؟ سارے زبان ہلا کے بات کرو، سب سے زیادہ گھر یا اللہ کے ہیں یا میرے حسین کے ہیں؟ مسجد اللہ کا گھر، امام بارگاہ، بولو امام بارگاہ حسین کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، امام بارگاہ حسین کا گھر۔ دونوں میں فرق یہ ہے، اللہ کے گھر میں آنے پر کچھ پابندیاں ہیں۔ شاباش شاباش، اللہ کے گھر میں آنے پر کچھ پابندیاں ہیں، جی وہ آئے وہ نہ آئے، وہ آئے وہ نہ آئے، فلاں وقت آئے فلاں وقت نہ آئے۔
حسین کے گھر میں آنے پر صرف ایک ہی پابندی ہے، خون شریف ہونا چاہیے۔ شاباش شاباش شاباش، مل کے ہاتھ اٹھا کے اتنی بلند ایک سلوات پڑھ دو، ایک دفعہ پھر سلوات پڑھ دو۔ اللہ بھی ہمارا وہی جو سارے مسلمانوں کا، قرآن بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا، نبی بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا، کعبہ بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا۔ باقی رہی بات صحابہ کرام کی، میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا، میرے مسلمان بھائیوں، جو نبی کے وفادار صحابی کو نہیں مانتا ہم اسے شیعہ نہیں مانتے۔ پچھلے بھی بولو، سارے بولو، جو میرے مصطفیٰ کے وفادار صحابی کو نہیں مانتا ہم اسے شیعہ نہیں مانتے۔ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابی کی نسبت ڈائریکٹ نبی سے ہے۔ ہم تو علم کو بھی سلام کرتے ہیں، ہوئے ہوئے ہم تو گھوڑے کو بھی سلام کرتے ہیں، حالانکہ گھوڑے کی ڈائریکٹ نسبت نبی سے نہیں، نبی کے نواسے سے ہے۔ اتنی ماننے والی قوم اور پورا یہ اشاریہ مل کر بھی، پورا کوٹا مل کر بھی، پورا ضلع اکارا مل کر بھی میرے نبی کے وفادار صحابی کی جوتی جیسا بھی نہیں۔ میری آواز کم ہے، آپ کی تو کم نہیں ہے نا، آپ تو بولتے ہیں تھوڑا سا۔ سارا پاکستان مل کر بھی میرے نبی کے وفادار صحابی کی جوتی جیسا نہیں۔ سارا سعودی عرب مل کر بھی، سارا ایران عراق مل کر بھی میرے پیارے نبی کی صحابی کی جوتی جیسا نہیں۔ اس لیے کہ صحابی کہتے ہیں اسے جس نے نبی کی زیارت کی ہو، جس نے نبی سے ہاتھ ملایا ہو، جو نبی سے کندھے سے کندھا ملا کے چلا ہو۔ تو مسلمانوں انصاف کے قاتل تم بھی نہ بنو، جب اس صحابی جیسا کوئی نہیں جو نبی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلا ہو، تو پھر علی جیسا کون ہوگا جو کندھے کے اوپر کھڑا ہو؟ ایک بات اور، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ماتم نہ کرو، رو نہ، پڑھ پڑھ کے مشکو، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو۔ ختم دلاؤ، قرآن پڑھ پڑھ کے مشکو۔ میری کرو بیٹا، مجھے پڑھنے دو، قرآن پڑھ پڑھ کے بخشو۔ ان کے نام کا ختم دلایا کرو، رونا نہیں چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید کو رونا نہیں چاہیے، شہید کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر شہید کو رونا نہیں چاہیے تو مجھے یہ بتاؤ، میں اگر کسی مسجد کے باہر قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں، ادھر سے میرا ناصر بھائی بھائی بخاری صاحب یہ کیا پروگرام ہے، میں کہوں جی مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، میرا دل کر گیا 4 آیتیں پڑھ کے ان کو بخش دوں۔ ناصر بھائی کہیں گے جی وہ تو اچھا والا اندر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا جی ہے تو زندہ مگر میرا دل کر گیا، میں 4 آیتیں پڑھ کر ان کو بخش دوں۔ یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ زندہ کے لیے نہیں ہو سکتا، پھر میں چلو اچھا مولوی کرتے تو نہیں ہے، میں 2-4 دیگیں چڑھا دوں۔ سارے بولو میرے ساتھ، میں 2-4 دیگیں چڑھا دوں۔ وہ ناصر بھائی بھی
بخاری صاحب کیا پروگرام ہے؟ میں کہوں دل کرتا تھا مولوی صاحب جو مسجد میں نماز پڑھا رہے اس وقت یہ ان کے روح کو ختم دلا دو. یہ کہیں گے کمال کر رہے زندہ کا بھی کبھی ختم ہوا ہے. جن کو سمجھ نہیں ہے وہ خدا کریے توجہ. زندہ کا نہیں ختم ہو سکتا. او مسلمان بھائی اگر زندہ کو رویا نہیں جا سکتا تو پھر زندہ کی روح کو قرآن پڑھ پڑھ کے بخشا بھی نہیں جا سکتا. زندہ کی روح کو ختم بھی بولو نہیں دلایا جا سکتا. ایک سے بات پڑھ دے بابا سے بولا